حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال سے جاری ہے۔ آج کی نشست میں نماز با جماعت کی فضیلت کی نسبت سے احادیث شریفہ بیان ہوں گی اور معلومات حاصل کی جائیں گی، یعنی جماعت کے آداب، جماعت کے احکام، جماعت کے فضائل، جماعت کی اہمیت، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نماز اور پھر با جماعت نماز، اس میں کیا فضیلت ہے۔ نماز تو اپنی جگہ ہے، بندہ گھر میں بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن کیا بلا عذر گھر میں نماز پڑھنی چاہیے یا جماعت کے ساتھ، یہ معلوم ہوگا آج کے درس میں۔ جمعہ اور عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس میں تو جماعت فرض ہے، بغیر جماعت کے نماز ہوگی ہی نہیں۔ یعنی اگر کسی کا جمعہ نکل گیا، کہیں جمعہ کی نماز نہیں ملی، وہ اکیلا جمعہ نہیں پڑھ سکتا، محروم ہو، اب اس کو ظہر پڑھنی ہوگی، یعنی جمعہ رہ گیا۔ اسی طرح عیدین، دونوں عیدوں کی نمازیں جماعت کے ساتھ ہونی ضروری ہے۔ کوئی سوتا رہ گیا، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، چاند رات کو گھومتے رہتے ہیں ساری رات اور دیر تک جاگنے کے بعد سو جاتے ہیں، اور صبح نماز بھی نکل جاتی، عید کی فجر بھی گئی، عید بھی گئی، یہ محرومی ہو جاتی ہے۔ تو اگر عید کی نماز کسی کے نکل گئی تو وہ بھی اکیلا عید نہیں کر سکتا، محروم ہو جائے گا۔ اب رہ گئی 5 وقتہ نمازیں، تو 5 وقتہ نمازوں میں مردوں کے لیے جماعت واجب ہے، سنت مؤکدہ بمعنی واجب، یعنی واجب کے قریب ہے، کہ بہت ضروری، فرض کے بعد واجب کا درجہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی واجب اور فرض دونوں قریب قریب ضروری ہیں۔ تو جماعت نماز کے لیے ایسی ہے جیسے واجب۔ چنانچہ 5 وقتوں میں اذان کی آواز سن کر یا پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ مردوں کے لیے ضروری ہے، بلا عذر پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ حدیث شریف ایک موجود ہے کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے سوا نہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حدیث شریف ہے، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے سوائے مسجد کے۔ یعنی جب مسجد نزدیک ہے تو گھر سے نکلے بندہ اور مسجد میں جائے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، کیونکہ جماعت کا درجہ ایسا ہے سنتوں میں کہ سنن الہدیٰ، وہ عبادات جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر ادا کیا، وہ سنن
خدا کہلاتی ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ نمازیں جو نفلی ہوں جیسے تہجد وغیرہ، اس میں اہتمام کے ساتھ جماعت مکروہ ہے۔ ہاں اگر لوگ جمع ہیں اور کبھی کبھار جماعت کر لی نفلی نماز کے لیے تو جائز ہے، لیکن ہمیشہ مستقل اعلان کے ساتھ اس کو فقہاء نے مکروہ رکھا ہے، یعنی ناپسندیدہ، کیونکہ فرض نماز نہیں ہے، نفل ہے۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہے جماعت کی فضیلت کے حوالے سے، ایک حدیث شریفہ ہے جو حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الجماعت تفضل صلاة الفض ب27 درجہ۔ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 درجہ افضل ہے، یعنی 27 گنا۔ ایک بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور ایک کو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو، تو اکیلے کی نماز پر جماعت کی نماز جو ہے 27 درجہ اوپر ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ثواب کے اعتبار سے، بعض میں 25، بعض میں 27، بعض میں 30 بھی آئے۔ تو جتنی بڑی جماعت ہوگی تعداد کے حوالے سے اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ہوگا، پھر اس میں بھی کسی عالم اور متقی شخص کے پیچھے نماز یہ اور زیادہ ثواب کا باعث ہوگی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپس میں ایک دوسرے کی کوئی امامت کر رہا ہو، ایک جیسے لوگ ہوں، لیکن امام عالم ہو، فاضل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کے پیچھے نماز وہ بھی الگ سے ایک ثواب رکھتی ہے زیادہ۔ چنانچہ جماعت کے حوالے سے یہ حدیث شریفہ جو بھی آپ نے سنی، یہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس، اور وہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے، اور وہ صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ وہ یہ روایت کر رہے ہیں حضرت ابی ہریرہ، بڑے صحابی ہیں مشہور، قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، فرما رہے ہیں کہ ایک نابینا شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اندھا شخص، نابینا، جس کو نظر نہیں آتا تھا۔ فقال یا رسول اللہ انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، اس نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے کر آئے، یعنی اپنا اس نے مجبوری اپنی بیان کی، عذر بیان کیا۔ شرعی عذر بھی ہوتے ہیں نا، جن کی وجہ سے کوئی عبادت میں سہولت ملتی ہے یا کسی عبادت میں معافی بھی مل جاتی ہے، شرعی عذر ثابت ہوتا ہے۔ تو اب یہ نابینا تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں اور مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے مسجد میں۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یرخص لہ فیصلی فی بیتہ، اس نے یہ کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں، مسجد میں آنے کی معافی ہے مجھ کو جماعت کے ساتھ نماز کی۔ یہ دیکھ لیں آپ، میں نابینا ہوں، اندھا ہوں اور لانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا میں اب گھر میں پڑھ لیا کروں؟ فرخص لہ، حضور نے ان کو اجازت دے دی، یعنی فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھا کرو۔ فلما
واللہ دعاہ فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فعجب. اب جیسے وہ پھرا مڑا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی، ادھر آؤ، بلایا، آ گیا. فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ آواز آتی ہے اذان کی؟ اس نے کہا جی. کہا پھر قبول کرو، یعنی پھر آؤ مسجد میں، یعنی کوشش کرو آ جاؤ. مطلب یہ تھا کہ کوئی لاٹھی لے لو، کوئی سہارا لے لو، کوئی شخص نہیں مل رہا ہے تو کوئی اپنا طریقہ کر لو، مگر چونکہ تم اذان سن رہے ہو، کیونکہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچ جائے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، وہاں تک کہ لوگوں کو کم از کم مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ آئیں اور نماز پڑھیں. چنانچہ یہ مسئلے اس حدیث سے معلوم ہوئے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچے وہاں کے لوگوں کو مسجد میں آنا ضروری ہے، اور اذان کی آواز جہاں تک نہ بھی پہنچے لیکن معلوم ہو جائے کہ وقت ہے مسجد کا تو بہتر ہے وہ بھی آ جائیں مسجد میں. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگرچہ وہ نابینا تھے مگر اللہ کے رسول نے پہلے تو انہیں رخصت دی، لیکن پھر بلا کے فرمایا کہ اذان سنتے ہو تو پھر ان کی دعوت کو قبول کرو، کیونکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. یہ الفاظ ہر اذان میں ہوتے ہیں نا، پانچوں وقت کی اذان میں. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ بہتری کی طرف. یہ ہر مسجد سے آتی ہے اذان کی آواز. تو جب یہ آواز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، آپ کو آواز دے رہا ہے. اور یہ اذان کے الفاظ ہیں، ایسے نہیں خامخواہ، بلکہ اس کو شرعی حیثیت حاصل ہے. اذان شرعی حیثیت رکھتی ہے، شعار اسلام میں سے اذان درجہ ہے. اذان کا مؤذن کی بھی فضیلت ہے، اذان کی بھی فضیلت ہے. تو پتہ چل گیا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب اذان کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سنتے ہو نابینا سے، اس نے کہا ہاں جی، تو کہا پھر آؤ قبول کرو. اب بعض اوقات کیا ہے کہ موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے جماعت معاف بھی ہو جاتی ہے. مثلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث آپ نے پہلے سنی، انہی سے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف حدیث کی دو بڑی کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ انہوں نے ایک ٹھنڈی اور ہوا والی رات میں نماز کے لیے اذان دی. انہوں نے، ابن عمر نے اذان دی اور پھر یہ فرمایا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو. پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹھنڈی اور بارش والی رات ہوتی تو حکم دیا مؤذن کو کہ یوں کہو کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لو. صلو فی الرحال، صلو فی بیوتکم، یہ بھی ہے حدیث میں، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. تو یہ اس وقت ہے کہ جب بہت زیادہ شدت ہو ٹھنڈ کی اور بہت زیادہ بارش ہو کہ مسجد تک جانا دشوار ہو. اب مثلا دور جو تھا عہد رسالت وہ آج کی طرح تو نہیں تھا، اس میں تو ترقی ایسی نہیں تھی کہ کوئی سڑک بنی ہوئی ہو یا راستہ بالکل ہموار ہو. وہ تو پہاڑی راستے بھی ہو سکتے تھے اور کچے راستے بھی ہوتے تھے. تو اگر بارش زیادہ ہو جائے تو بہت زیادہ کیچڑ ہو سکتی ہے. کوئی بندہ آ رہے ہو نماز میں تو کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں، یعنی مختلف باتیں. تو اگر ایسا ہو تو اس میں اباحت
یعنی مباح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جائز کیا کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے. یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دے، سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا طوفان، نماز تو معاف نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ آپ نے مسجد میں آ کر نہیں پڑھی تو گھر میں پڑھ لی، تو نماز تو گھر میں بھی ہو جائے گی. یہ نہیں کہ نماز ہوگی نہیں، مگر جو کامل نماز کا درجہ ہے وہ مسجد میں ہے جماعت کی صورت میں. لیکن جب موسم ایسا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور حکم دیا مؤذن کو کہ اذان جب ہو جائے تو یہ بھی بک کہہ دیا کرو کہ لوگوں اپنے گھروں میں پڑھ لو نماز. یعنی اگر تم نہیں آ سک رہے، تمہیں دشواری ہے، تو پھر گھر میں پڑھ لو. اب ایک اور حدیث شریفہ ہے، یہ بھی جماعت کی طرف اس میں ذکر ہے، اور صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اور یہ بھی ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کھانا سامنے رکھا جائے اور نماز کی تکبیر ہو جائے تو کھانے سے شروع کرو اور کھانے سے فارغ ہونے تک جلدی نہ کرو. اس پہ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اگر بھوک بھی ہے اور کھانا لگ بھی گیا سامنے تو وہاں اجازت دی کہ جب بھوک تیز ہو اور نماز کے وقت میں گنجائش بھی ہے کہ وقت نہیں جا رہا، جماعت چلی جائے گی مگر وقت ہے ابھی نماز کا، تو پھر اس وقت حضور نے اجازت دی کہ پھر کھانا پہلے کھا لو. کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ تمہاری بھوک ایسی ہو کہ پوری نماز میں تمہیں کھانے کا ہی خیال آتا رہے. دھیان تمہارا بجائے اس کے کہ عبادت میں ہو، نماز میں ہو، یعنی تمہاری نماز کھانا بن جائے، کیا فائدہ؟ اور اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دھیان خیال کھانے کی طرف رہے گا. چنانچہ پہلے کھانا کھا لو. یہی حکم اس کا بھی ہے کہ اگر نمازی کو، نماز پڑھنے والے کو رفع حاجت کی ضرورت ہو، یعنی پیشاب وغیرہ کی بہت زیادہ حاجت ہو جائے، تو اس میں بھی پہلے وہ حاجت سے فارغ ہو جائے پھر نماز پڑھے. اگر جماعت نکلتی ہے تو نکل جائے. کیوں؟ کہ اگر جماعت میں شامل ہوگا اور اتنا تیز اس کو پیشاب کی حاجت ہے تو مشکل ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں منع کیا گیا. اجازت دی گئی کہ آپ بعد میں پڑھ لو، پہلے فارغ ہو جاؤ. تو یہ سہولت کی وجہ سے، رخصت جس کو کہتے ہیں، کیونکہ دین میں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے آسانیاں رکھی ہوئی ہے، اور اس آسانی کو اختیار کرنے کی اجازت بھی اور حکم بھی ہے کہ جب آپ کو اجازت دے دی تو پھر اس کو بطور حکم کے اپناؤ، خواہ مخواہ اس کو چھوڑو مت. چنانچہ اس سے یہ جو احادیث آپ نے سنی ہے، جماعت کی نماز کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. نماز تو اپنی جگہ ہے، اس کی فضیلت تو ہے ہی، لیکن یہاں گفتگو ہے جماعت کے لیے کہ جماعت کتنی ضروری ہے. ید اللہ علی الجماعت حدیث میں ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے. چنانچہ جو بات اجتماعی ہوتی ہے اس میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. جنازے کی صفیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ مغفرت کی دعا ہوگی. نماز کی صفیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنی زیادہ فضیلت والی نماز ہوگی وہ. اس لیے جماعت کا خیال رکھنا یہ مردوں کے لیے، عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے. عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسے خواتین پر جمعہ یا عید کی نماز ضروری نہیں ہے. نہ جمعہ ان پہ فرض ہے نہ عید، یہ مردوں کے لیے.
چنانچہ احادیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی اذان سنے اور اس کو کوئی شرعی عذر نہ ہو تو وضو کرے. اگر وہ نماز فرض سے پہلے سنتوں والی ہے تو افضل یہ ہے کہ گھر میں سنت پڑھے، پھر مسجد میں چلا جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اور کسی وجہ سے مسجد میں جا کے سنت پڑھ رہا ہے تب بھی جائز ہے. لیکن فضیلت کیا ہے اور سنت سے ثابت کیا ہے؟ نبی پاک کی سنت کہ سنتیں گھر میں، نوافل گھر میں، اور فرض نماز مسجد میں. چنانچہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور جماعت کی جو پابندی ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریفہ میں ملتی ہے، ابو داؤد، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، امامت فرمائی. پھر جب سلام پھیرا تو پوچھا کیا فلاں حاضر ہے؟ کسی کا نام لیا. لوگوں نے عرض کیا نہیں. فرمایا فلاں حاضر ہے، یعنی دوسرے کا نام لیا کہ وہ ہے. لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر دوسری نمازوں سے بھاری ہیں، یعنی ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین پر یہ بھاری تھی، کیونکہ صبح صبح تو سونے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بچتے تھے نماز سے، اور عشاء کے بعد سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی بھاگتے تھے نماز سے. حضور نے فرمایا یہ دونوں وقت منافقوں پر دوسری نمازوں کے مقابلے میں بھاری ہیں. اور اگر تم جانتے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صحابہ سے حدیث میں، اگر تم جانتے کہ ان میں کیا ثواب ہے فجر میں اور عشاء میں، تو گھٹنوں پر گھسیٹتے ہوئے بھی ان میں پہنچتے. یہ فرمایا حضور نے. یعنی اگر تم کو یہ پتہ چل جاتا کہ بہت بڑا ثواب ہے بھائی فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں جماعت میں آنا، تو فرمایا گھٹنوں سے اگر گھسیٹتے نا تو بھی گھسیٹتے ہوئے آتے. تو یہ مثال کیوں دی ہے کہ ایک تو یہ لوگ چلتے ہوئے آتے ہیں اور ایک کوئی معذور ہوتا ہے وہ چل نہیں سکتا تو وہ گھٹنوں کے بل سڑک پر اپنے آپ کو گھسٹتا ہے نا. تو حضور نے فرمایا اگر تم کو پتہ چل جاتا ان کو کہ اس میں کتنا ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹنا پڑتا تو بھی آتے. اور فرمایا پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے، یعنی یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کی نورانی مخلوق جو فرشتے ہیں وہ نماز میں عبادت میں ہو، اس طرح سے پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے. اور اگر جانتے لوگ کہ اس کی بزرگی کیا ہے تو اس میں جلدی کرتے، یعنی کہ جلدی دکھاتے آنے میں. چنانچہ اب یہ حدیث شریفہ جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں میں سے خاص کر دو نمازیں، پانچوں میں سے دو نمازیں، ایک فجر ایک عشاء، حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے نا لوگوں کو ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، تو گھٹنوں کے بل آنا پڑے تو بھی آ جائیں کہ ہم آئیں گے. تو آج کی نشست میں جماعت کی فضیلت کے حوالے سے جو احادیث ہم نے سنی، مشہور احادیث بڑی کتابوں میں، اور ان میں جو فضائل معلوم ہوئے، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس قرآن و حدیث کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کا ثواب ہمارے نام اعمال میں داخل فرما اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.